کسی کو الکوہل سے نقصان نہیں پہنچتا، نقصان پہنچتا ہے الکوہل سے بننے والے زہریلے مادوں کی وجہ سے، جسے الڈیہائیڈ کہتے ہیں۔ لہذا جب ہم بار بار الکوہل کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اصل کلپریٹ کو بالکل بھول جاتے ہیں اور الزام الکوہل پہ دھرتے چلے جاتے ہیں، اور الکوہل کے بارے میں لوگوں کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ اس سے انرجی ملتی ہے، اس سے ریلیکسیشن ملتی ہے، اس سے کائنڈنس ملتی ہے، اس سے کانفیڈنس ملتا ہے۔ لیکن الکوہل سے بننے والے زہریلے مادے جیسے کہ الڈیہائیڈ، اس سے ساری خرابی ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹاکسک مٹیریل ہے، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ رواج دینا چاہیے کہ الڈیہائیڈ کی بات کریں۔ انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائیڈ ایسے ہوا، انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائیڈ یہ سیاپا پڑا۔ تو جب ہم میننگ فل بات کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم الکوہل کو بلیم کرتے ہیں تو الکوہل کے تو لاکھوں دیوانے ہیں، اور ہزاروں سال سے لوگ الکوہل کے دیوانے ہیں۔ صحیح سوچ ہے کہ کچھ لوگوں کو الکوہل سے کچھ نہیں خاص نقصان پہنچتا، صرف 10% لوگ ہیں پینے والوں میں سے جن کو خاص نقصان پہنچتا ہے۔ جو باقی 90% ہیں ان کو عام سا چھوٹا موٹا نقصان پہنچتا ہے، جیسے کہ ان کے بھی ضروری کام رہ جاتے ہیں، وہ زیادہ تر اپنی زندگی میں ذمہ داریاں اٹھانا اور آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ وعدے پورے نہیں کرتے، ان کو ٹینشن نہیں ہوتی جو کہ ضروری ٹینشن۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون الکوہلک ہے اور کون شگلن پینے والا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے الکوہلک کو اور شگلن پینے والے کو الگ الگ دیکھ لینا، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی کے ڈرنکنگ کرنے سے کوئی انگلی اٹھتی ہے تو وہ الکوہلک ہے، کیونکہ جو لوگ الکوہلک نہیں ہوتے ان کو دیکھ کے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ ان کو دیکھ کے اکثر لوگ تھوڑا ایڈمائر کرتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے، یہ کتنا مہربان ہے، یہ کتنا کانفیڈنٹ ہے، اور یہ کس قدر اعتماد سے بات کر رہا ہے۔ کبھی ایسے بندے پہ انگلی نہیں اٹھتی کہ جو الکوہلک نہ ہو۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ مائکرو الکوہلزم اور میکرو الکوہلزم دو چیزیں ہیں۔ مائکرو الکوہلزم ہے کہ تھوڑی مقدار میں الڈیہائیڈ بنتی ہو، لیکن بندہ ایسا کام کرتا ہو جو بہت سینسٹیو ہو، جیسے کہ وہ ایئر فورس کا جہاز اڑاتا ہو، جیسے کہ وہ نیورو سرجن ہو یا آئی سرجن ہو، اور اگر تھوڑی سی مقدار میں بھی ٹاکسک میٹر بنتا ہے تو وہ خود یا دوسرے محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کیپیبل نہیں ہے کوئی کام کرنے کا، اور پھر بھی وہ کوئی کام کرنے پہ اپنے آپ کو زور دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ گاڑی نہیں چلا سکتے اور چابی چھوڑتے نہیں ہیں، دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ چابی ہمیں دے دیں، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، جبکہ ان کے گھر والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ دوسری جو متھ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اٹ از اے گیٹ وے ڈرگ، یاد رکھیے کہ جو گیٹ وے ڈرگ کا کانسیپٹ ہے یہ ایک متھ ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ کوئی ڈرگ گیٹ وے ڈرگ نہیں ہوتی۔ جو ڈرگ بھی آپ چھوڑ کے اگلی ڈرگ پہ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پچھلی ڈرگ پہ آپ ایڈکٹ ہو چکے تھے۔ نو ڈرگ از اے گیٹ وے ڈرگ۔ اگر آپ کو سگریٹ پینے سے تسلی ملتی ہے اور آپ سگریٹ پیتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن آپ چرس پینے کی طرف جاتے ہیں اور سگریٹ پینے سے آپ کو تسلی نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ نکوٹین اب آپ کے لیے ایڈکشن کا باعث بن رہی ہے، اور وہ زہریلے مادے بن رہے ہیں، اور نکوٹین آپ کے کام کی نہیں رہی، تو یو موو آن ٹو نیکسٹ ڈرگ جو کہ چرس ہے یا شراب ہے یا کوئی بھی ہے۔ تو جب ایک ڈرگ چھوڑ کے آپ اگلی ڈرگ پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی ڈرگ تھی اس میں نقص تھا کوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک ڈرگ سے ایڈکشن میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ تمام ایڈکٹیو ڈرگ سے آپ متاثر ہوں گے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیکٹیولی شراب میں تو ایڈکٹ ہوں اور چرس میں
آپ ریکریشنل یوز میں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ونس این ایڈکٹ آلویز این ایڈکٹ، اسی طرح کہتے ہیں ایڈکشن ود ون ڈرگ از ایڈکشن ود آل ڈرگس including alcohol. That is a drug too. Alcohol is the most disastrous drug on earth. اگر کوئی چائے کا ایڈکٹ ہو گیا ہے اور اس کو چائے سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور چائے سے نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کی چائے کی کوانٹٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے پر فائدہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ساری علامتیں ایڈکشن کی ہیں. جیسے کہ بہت مہینوں پہلے میں نے بات کی کہ میں نے جب چائے چھوڑی تو انہوں نے کہا کہ کیوں چھوڑی، تو میں نے کہا کہ مجھے اس کا جو فائدہ ہوتا تھا وہ تو ہوتا تھا، تو اس کے نقصان ہونے لگے مجھے بہت زیادہ. مجھے سٹریس ان دی ایئر لگتی تھی اور میری نیند ڈسٹرب ہوتی تھی اور مجھے ٹینشن ہوئی بہت زیادہ چائے پینے کے بعد. تو میں سمجھ گیا کہ انف از انف. لیکن مجھے ہمارے پیشنٹس میں سے کسی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں آپ کو بتاتا کہ آپ کیا کرنا ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، کہتے آپ لیکسوٹنل لے لیتے تھوڑی سی. یعنی چائے سے اگر مجھے ٹینشن ہوتی ہے یا ٹریمبلنگ ہوتی ہے یا چائے سے مجھے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ان مسائل کا حل لیکسوٹنل میں ہے. اور لیکسوٹنل سے جب میں آپ کے سامنے اسٹیج پہ گرتا پڑتا ہوا بات کروں گا تو اس طرف سے مجھے مس شمائلہ پکڑ لیں، ادھر سے مجھے مس جہارہ پکڑ لیں، تو میں اس طرح اچھی بات چیت کر سکوں گا. اٹ ول لک ویری گڈ اینڈ ڈفرینٹ. آپ ذرا سوچیں کہ جب لیکسوٹنل کچھ پریشان کرے تو آگے کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ ڈرگ ہے، یہ پوری طرح سے 100% اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو کیفین کوکین کی چھوٹی بہن کی طرح ہے، اور اسے بہت معصوم سمجھا جاتا ہے لیکن ہے نہیں. لیکن آپ کو لوگ بتائیں گے کہ اگر وہ چائے نہ پئیں تو ان کو بہت وڈرول ہوتا ہے، ان کو سر درد ہوتا ہے، ان کو میگرین شروع ہو جاتی ہے اور ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. اگر وہ چائے پئیں تب بھی ان کو مشکلات ہوتی ہیں. پھر ان کو واقعی ٹرینکلائزر بھی کوئی نہ کوئی لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹرینکلائزر موجود ہوتے ہیں، اوور دی کاؤنٹر ملتے ہیں اور بڑی اچھی پیکنگ ہوتی ہے، ان کی اسٹرپ پیکنگ ہوتی ہے اور وہ لیجیٹیمیٹ پیکنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور بہت ساری سپورٹ ہے اس معاملے میں کہ چائے کو بہت اچھی چیز ہے، کافی کو بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو کافی امریکنز پیتے ہیں آپ میں سے شاید کوئی پی نہیں سکتا. وہ اتنی پوائزنس اور ہاربل اور تیز ہوتی ہے، وہ وہی پی سکتے ہیں، اور وہ صبح سے شروع کرتے ہیں اور شام تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اصل بات ہے کہ آپ پیار کرتے ہیں کہ نہیں، ورنہ آپ کے پاس ہمیشہ ڈرگ یوز کرنے کے لیے بہت اہم بہانے ہوں گے اور آپ اپنا نشے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیں گے، چاہے آپ کے لیے بہت شدید خطرات آپ کے سامنے کھڑے ہوں. آپ کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لیں گے نشے کو جاری رکھنے کے لیے. اور سب سے پہلا جو ہمارے یہاں پیشنٹ آتے ہیں گھر سے مرضی کے خلاف، گھر والے بھیجتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو سب سے پہلے جو لفظ سیکھتے ہیں وہ ہے لاما. رسپانسبلٹی تو ہے، لیکن جتنی دیر میں بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں بولوں کہ نہ بولوں تو وہ پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے. ہمارے یہاں اس بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ کسی بندے دا روزگار سلامت رہنا چاہیے، باقی کوئی سلامت رہے یا نہ رہے، روزگار سلامت رہنا چاہیے. میری وجہ سے کسی کا روزگار نہیں جانا چاہیے. اور امریکہ میں چند سال پہلے انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ ہر سال ہم 1,00,000 جانیں بچائیں گے جو کہ ڈاکٹرز کی غفلت اور نشے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور پھر انہوں نے 1,00,000 جانیں ہر سال بچانا شروع کی، اور ہر سال وہ نیا ٹارگٹ رکھتے تھے کہ کس طرح ڈاکٹر نشے کر کے یا غلط فیصلے کر کے انڈر دی انفلوئنس مریضوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور انہوں نے ہر سال 1,00,000 جانیں بچانے کا تہیہ کیا، اور پھر انہوں نے ریسرچ میں ثابت کیا کہ انہوں نے 1,00,000 جانیں بچائیں. دیکھیے انیبلنگ تو سینکڑوں طرح سے کی جاتی ہے، لیکن انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ انیبلنگ کیا ہوتی ہے. انیبلنگ یہ ہوتی ہے کہ نشے کی
بیماری سے پیدا ہونے والی تکلیفوں کو اپنے سر لے لینا تاکہ مریض کو وہ تکلیفیں نہ ہوں، اور جب مریض کو وہ تکلیفیں نہیں ہوتی تو مریض کبھی بھی علاج کے لیے رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ علاج کے لیے وہ رجوع کرتا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے نا کہ آپ فیملی ممبرز نے علاج کے لیے کیوں رجوع کیا اپنے مریض کے؟ کیونکہ تکلیف آپ کو ہو رہی تھی۔ اگر تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی تو علاج کے لیے وہ رجوع کرتا، تو آپ اسے تو تکلیف ہونے نہیں دیتے، آپ اسے تکلیف ہونے نہیں دیتے۔ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اگر تکلیف سے بچائیں گے تو یہ متاثر ہو کے نشہ چھوڑ دے گا۔ یہ ایک جسے اسلامی کا قانون کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اس طرح کی وہ سوچ رکھ کے تو وہ پیشنٹ کے اوپر مہربانیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی خدا مہربان ہوگا اہل بری عرش بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو وہ جو خدا ہے وہ مہربان ہوتا ہے تاکہ وہ گڑمڑ سی ہو جاتی ہے، جو تکلیف آپ اسے دیتے ہیں وہ اس تکلیف کے ساتھ گڑمڑ ہو جاتی ہے کہ جو تکلیف نشہ اس کو دیتا ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت اس کو پتہ چلتا ہے کہ نشہ اس کو تکلیف دیتا ہے تو اسے سمجھ نہیں لگتی کہ در حقیقت مجھے نشہ تکلیف دیتا ہے یا میرا ابا تکلیف دیتا ہے۔ یعنی جب نشہ تکلیف دے اور ساتھ ہی ابا تکلیف دے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ تکلیف ابا نے دی ہے کہ یہ تکلیف نشے نے دی ہے؟ پر آپ اسے تکلیف دینا روکیں گے تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ نشے سے ہو رہی ہے۔ تو آپ پرووکنگ بند کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ آپ اسے تکلیف نہیں دے رہے ہیں، نشہ اس کو تکلیف دے رہا ہے۔ ورنہ وہ سمجھے گا کہ جو تھوڑی بہت تکلیف مجھے ہو رہی ہے وہ میرے ابا مجھے دے رہے ہیں، اور نشے کو صاف بچا لے گا۔ اور دماغ کتنا تیز چل رہا ہوتا ہے نشے کے لیے، اس لیے نہیں تیز چل رہا ہوتا کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے کوئی جینون وجہ نہیں ہے۔ پہلے برائے مہربانی اپنے ہاتھ صاف کر لیجئے۔ جب تک آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے کوئی وجہ بھی آپ کی دنیاوی کاموں میں حصہ لینے کی جینون وجہ نہیں ہے۔ دنیاوی کاموں میں آپ نے حصہ لینا ہے تو مہربانی کر کے نہ لیں۔ جو انیبلنگ ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انیبلنگ ہر وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی کو نارمل دکھاتی ہے۔ انیبلنگ ہر وہ چیز ہے جو آپ کو کمفرٹیبل بناتی ہے۔ انیبلنگ ہر وہ چیز ہے جو نشے کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ ہر وہ چیز انیبلنگ ہے جو آپ کو سوچنے نہیں دیتی۔ ہر چیز انیبلنگ ہے جو کہ آپ کو علاج کی طرف رجوع نہیں کرنے دیتی۔ نشے کی بیماری کتنی تکلیف دہ ہے، سارا خاندان تڑپتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس سے ابھرنے والی تکلیف سے اگر کوئی بندہ جینوئنلی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ مریض ہے، اور اسے ہی یہ فائدہ پہنچنا چاہیے۔ باقی فیملی ممبر کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شہید وفا بن سکتے ہیں، وہ اپنے دل کو تسلیاں دے سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ بہت عظیم انسان ہے اور وہ بہت مہربان انسان ہے، اور وہ 100 بہانے انوینٹ کر سکتے ہیں کہ وائی وی ڈو انیبلنگ۔ وہ بہت بہانے کر سکتے ہیں، اور پھر ایک بندہ انیبلنگ چھوڑتا ہے تو 2 پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی گھر کے 4-5 بندے ہیں، ایک انیبلنگ سے باز آتا ہے تو دوسرا انیبلنگ کرنے لگتا ہے، دوسرا باز آتا ہے تو تیسرا کرنے لگتا ہے۔ تو سارے جو پرائمری انیبلرز ہیں جو گھر کے اندر افراد ہیں، سب کو اکٹھے مل کے عہد کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں کارٹل بنانا چاہیے، کہ کوئی بھی انیبلنگ نہ کرے، اور ایسا ایک دم نہ کرے، کیونکہ اپنے بچے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 1.5 مہینے کے بعد انیبلنگ نہیں کریں گے، اس کو بتا سکتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ کہ فلاں تاریخ کے بعد 14 مئی کے بعد جب الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد انیبلنگ نہیں کریں گے، نئی حکومت آ جائے گی۔ تو انیبلنگ جو ہے پھر روزانہ یاد کرانا پڑتا ہے کہ ہم سب انیبلنگ نہیں کریں گے فلاں تاریخ کے بعد، ہم سب انیبلنگ نہیں کریں گے فلاں تاریخ کے بعد، اور تفصیل سے بتا دیں۔ اور جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ 6 ہفتے کے بعد آپ کچھ اس کے ساتھ خاص طرز عمل اختیار کریں گے تو وہ لڑتا بھی نہیں، جھگڑتا بھی نہیں، اور 6 ہفتے میں جب آپ روزانہ بتاتے ہیں تو اس کو یقین بھی آ جاتا ہے
تو پرائمری انیبلرز جو کہ وہ لوگ ہوتے ہیں، پرائمری انیبلرز جو کہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر سیکنڈری انیبلرز ہوتے ہیں جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو محلے دار ہوتے ہیں. پھر ان کو بھی رابطہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیارا صحت یاب ہو جائے، اور آپ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جس میں اس کو مدد نہیں مل رہی، وہ تباہی کے رستے پہ آگے چل رہا ہے. تو وہ لوگ بھی بڑی جلدی پیشنٹ سے مل کے اس کو بتا دیں کہ یار مائنڈ نہ کرنا، ہم سے بڑی غلطی ہوتی رہی، ہم تمہارے لیے تباہ کن رویوں کا باعث بنتے رہے، تو ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم ایسے نہیں کریں گے. اور پھر ٹرشری انیبلرز ہیں. ٹرشری انیبلرز علاقے کا پولیس والا جس سے جا کے نشہ مل جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ جو 7 سمندر پار رہتا ہے، اس کو واٹس ایپ کال چلی جاتی ہے 7 سمندر پار کہ یار تھوڑے سے ڈالر بھیج دینا، پاکستان کی کرنسی بڑی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، بڑے مسائل ہو گئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اوورسیز لوگ رہتے ہیں وہ فارن ایکسچینج تو بھیجتے ہی ہیں، اور فارن ایکسچینج جب وہ بھیجتے ہیں تو بیچ میں کوئی ہمارا نشئی بچہ بھی مانگ لیتا ہے کچھ، اور وہ اس کو $50 $100 یا کوئی اس طرح کی چیز بھیج دیتے. دیکھیے معاشرے میں ویسے ہی انیبلنگ کا اتنا رجحان ہے. آپ ابھی رمضان گزار کے ہٹے ہیں اور آپ یقیناً ٹیلی ویژن دیکھتے رہے ہیں رمضان میں، تو مجھے بتائیے کہ رمضان میں سب سے زیادہ اشتہار کس چیز کے آئے پورے رمضان میں؟ چیریٹی کے. ہر بندہ مانگ رہا ہے، کسی نہ کسی دے نا تے مانگ رہا ہے. ہر بندے نے ریڈی تے کو مال رکھا ہے تو مانگ رہا ہے. یہ ہے سمپل سی لاجک. اور ہمارے ملک میں آپ کسی سے ادھار مانگیں تو ملنا مشکل ہے، چیریٹی مانگے تو ملنا آسان ہے. ادھار مانگے تو ایون وہ نہیں ملتا، لیکن اگر مل جائے تو پھر واپس نہیں ملتا، کیونکہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے. پاکستان واحد ملک ہے کہ جس میں اگر آپ کسی کو ادھار دیں تو واپسی کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ بہت ضرورت مند ہیں، آپ کو بہت کوئی پریشانی ہے، تو پھر آپ کو ادھار اپنا واپس ملے گا. لیکن آپ چیریٹی کی بات کر کے دیکھیں کسی سے، جب تک بے روزگار ہیں تب تک کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جتنی جلدی اس میں ترقی کرتا ہے نا بندہ. میں نے لوگوں کو اس میں وزیر اعظم بنتے دیکھا. ادھر نہیں دھیان کرنا جدھر آپ کا، میں ویسے بات کر رہا ہوں یار، آپ ایسے نہ کیا کریں. یہ جو آپ بات کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، مجھے بڑی مشکلات ہوتی ہیں پھر اس میں. ایسا نہ کیا کریں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو چیریٹی ہے، جو بھیک ہے، وہ معزز پیشہ ہے. جو کاروبار کرنا ہے وہ بہت بری بات ہے کہ چیریٹی کے بارے میں بہت سافٹ کارنر ہے، پر کاروبار کے بارے میں کوئی بندہ عام طور پر نہیں کہتا کہ وہ کاروبار کرے گا بڑا ہو کے. کاروبار بہت بری چیز ہوتی ہے. کاروبار کے بڑے تانے ہوتے ہیں. تو پیسہ بنا رہے بندہ، کسی نہ کسی وجہ سے وہ پیسہ. آپ میں سے کون ہے جو اس بات سے شائع ہے کہ وہ پیسہ بناتا ہے؟ یا بتا دے کہ کون نہیں ہے شائع. 2-3-4 ہاتھ. زیادہ تر لوگ اس بات سے بہت شائع ہیں کہ وہ پیسہ، اور پاکستان میں رہتے ہوئے پیسہ بنانا بہت مقدس ڈیوٹی ہے. جہاں ہمارے وزیر اعظم جا کے لوگوں سے مانگتے ہیں، کہتے میں مانگنا نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے، آپ کچھ نہ کچھ دیں، $1 ارب دے دیں. دوسرے کا ہاں ایسے اہلاً و سہلاً، وہ اس طرح کر کے کچھ آگے سے اس نے بولا، اس نے کہا بہتر ہے کہ 2 ارب دے دیں. تو یہاں یہ حالات ہوں تو وہاں کچھ نہ کچھ پیسہ تو بنانا چاہیے. دیکھیے اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں یا فیس بک پہ جائیں تو آپ کو 7,000 ایسی ویڈیوز ملیں گی جس میں انیبلنگ یا ایڈکشن کے مختلف پہلوؤں پر بڑی بات چیت ہوتی ہے، اور لوگ بہت چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اور جب ہمیں کہیں ملتے ہیں
یا یہاں آتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ پوری طرح ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں اور وہ شیم میں سے نکل چکے ہیں. لوگ اب کھل کے بات کرتے ہیں اور ان میں سے آپ لوگ بہت نمایاں ہیں کہ جن کے ساتھ یہ باتیں کی جا سکتی ہیں. جو بھی لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس کی بات کرتا ہے اگر اس کے گھر والے اسے صحیح جواب دے دیں تو اس کا علاج اس دن سے شروع ہو جاتا ہے اور ڈینائل بریک ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ گھر والے کبھی لارا لپا نہ لگائیں اور صحیح بات اس کے ساتھ کر دیں کیونکہ وہ علاج ورنہ شروع نہیں ہوتا. ہم اس بارے میں کچھ نئے اقدامات کر رہے ہیں جس سے کہ پیشنٹس کو ولنگ ویز میں انٹر ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ افاقہ ہوگا اور وہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جو فیملی کے ساتھ مل کے ہیں اور ہم اپنے سٹاف کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں کہ جو آنے والے کو کچھ اس طرح ویلکم کیا جائے, اتنے اچھے طریقے سے بات چیت کی جائے کہ اس کو صدیوں میں ایسا استقبال نہ ملا ہو جیسا کہ ہم اس کو دیں. اور اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اپنے اندر بہتری لانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. ہمارے سر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے حوالے سے اور آپ کے گھر والے میسیجز بھیجتے رہتے ہیں, ان کو ہم پڑھتے رہتے ہیں, ان کے دکھ درد کو سمجھتے رہتے ہیں. اگرچہ بہت تفصیلی جواب ہم ان کو نہیں دے سکتے پر پڑھتے تفصیل سے ہیں اور ایک چھوٹا سا جواب ان کو دے دیتے ہیں کہ حوصلہ رکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال بہتر ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ہر 3 مہینے بعد ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ کوئی میجر بریک تھرو کریں علاج کے حوالے سے, کوئی ایسی چیز شامل کریں علاج میں ہر 3 مہینے کے بعد, ہر 90 ڈیز کے بعد کوئی نہ کوئی چیز شامل کریں. لہذا جو 10 سال پہلے آئے تھے یا 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 40-45 سال پہلے جو لوگ آئے تھے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جب وہ یہ نئے مناظر دیکھتے ہیں کہ ہم آپ بیٹھ کے تو ایسے بات کر رہے ہیں. اتنے اچھے ایٹیکیٹس جو آپ مظاہرہ کرتے ہیں, اتنے سلیقے سے جو آپ بات کرتے ہیں, ایسے تو ہمارے پارلیمنٹیرین نہیں کرتے. تو میں اس کے لیے بہت ہی آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کا بڑا میں شکر گزار ہوتا ہوں کہ اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ سے بات کرنا ایک بڑا ہی خوبصورت تجربہ ہوتا ہے. اور ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سے انرجی ملتی ہے اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ جو سٹارٹ کرتے ہیں سیشن اور جو اینڈ کرتے ہیں تو اینڈ پہ بہت زیادہ ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے. تو میری ہر وقت آپ کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو ایسے خوبصورت مواقع مہیا کرے اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں, آپ کے ارد گرد ہر بندہ جب آپ کو دیکھے تو اس کو لگے کہ یار یہ تو سراسر مومن ہے اور اس کو انگزائٹی نہ ہو کوئی.